تو میرے دوستو، بہرحال میں نے آپ حضرات کی خدمت کی بات عرض کرنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ضرور تھی، لیکن حضور کے لیے غیر محرم تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے مخلصین کا گھر چھوڑ کر غیر محرم کے گھر میں جا کر آرام یا ان کے بستر پر نہیں کرتے۔ کوئی بھی شریف انسان نہیں کر سکتا، چل جائے کہ خدا کا عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تہمت پیغمبر پر باندھی گئی اور اخبارات کے اندر لکھی گئی اور ہاضم ہوگی ساری قوم کو۔ اب تک کوئی صدا احتجاج بلند نہیں ہوئی۔ ورنہ آج کے اخباروں کے اندر کوئی نہ کہیں سے کسی نے احتجاج کیا ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارا معاملہ کچھ ایسا عجیب سا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین فرما چکے ہوں گے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کیا تو بہت ساری باتیں ایسی آپ نے شاید میرا ہر زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہوگی۔ خاندان کے بہت سارے افراد کا میں نے تعارف کرایا تو پہلی مرتبہ آپ نے سنیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی باتیں سنائیں وہ خود بے خبر ہوتے ہیں۔ میں تعلی کی بات نہیں کرتا، خدا مجھے تکبر اور تعلی سے محفوظ فرمائے۔ میں نے ذاتی طور پر کوشش کی ایسے لوگوں سے پوچھنے کے لیے جو بڑے مقام پر ہیں، جبہ و دستار والے، جو حضرت صاحب ہیں، جو علامے ہیں، 10 القاب آ کے پیچھے ان کے ناموں کے ساتھ آتے ہیں۔ میں نے کچھ معلومات کی صرف اس لیے کہ ان کو اس میں کچھ درک ہے کہ نہیں۔ خدا کی قسم بالکل جواب نفی میں آیا، کچھ پتہ نہیں۔ اس قوم کو کیسے پتہ چلے گا سچ اور جھوٹ کا؟ تو جہاں یہ حالت ہو تو پھر ام ہانی کے بستر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیں گے، قوم گوارا کر لے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس تکلیف کی بنا پر میں نے کہ یہ اتنا جھوٹ بولا گیا، بہتان باندھے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ ام ہانی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھیں، اور شروع میں حضور نے ہی اس کا رشتہ مانگا بھی تھا، لیکن اس کے باپ یعنی ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہیں دیا۔ ایک اور شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اس کو رشتہ دے دیا، اور زندگی بھر اس کے ساتھ رہیں، وہ اس سے اس کے بچے بھی ہوئے۔ لیکن معراج جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ان دنوں میں وہ مسلمان بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو پیغمبر کا کسی ایک کافرہ کے گھر میں، ایک کافر کے گھر میں جا کر آرام کرنا کوئی تک ہے اس کا؟ اگر کسی کے گھر میں آرام کرنا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخلصین کے گھر نہیں تھے؟ آپ کے سگے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ نہیں تھے؟ آپ کے مخلص صحابہ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم نہیں تھے؟ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر نہیں تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ سا ساری قوم کو باور کرایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آج میں نے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، آئندہ دیکھیں گے آپ اخباروں کا یہ بات آئے گی، یہی جھوٹ آئے گا، اور کسی طرف سے اس پر نکیر نہیں ہوگی، کسی طرف سے احتجاج نہیں ہوگا کہ جو عورت اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پہنچاتے اور سونے کے لیے۔ پورے 10 سال کے بعد مسلمان ہوتی ہیں۔ اتنے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں میرے دوستو پیغمبر کے نام سے۔ میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا، نماز تو ہر جگہ ہو جاتی ہے بشرطے کہ امام کا عقیدہ ٹھیک ہو، اس میں شرک اور بدعت نہ ہو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن صرف 2 رکعتیں ٹکانے کے لیے مت جائیں، دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے بھی کوشش کیا کریں کہ جہاں سے ہمیں کوئی صحیح بات ملتی ہے وہاں پہنچیں، آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میں ایک نظریاتی آدمی ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے سامعین تک نظریہ منتقل کروں۔ قبولیت میرے رب کے پاس ہے، نیتوں کا حال وہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا وقت ضائع نہ ہو، آپ کے کانوں سے جو چیز ٹکرائے آپ کے دل دماغ میں بیٹھ جائے، صحیح بات بیٹھے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. یاد رکھیں جنت میں پہنچ کر اس دنیا کے خاتمے کے بعد وہاں ہر انسان دیکھے گا، لیکن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص بھی اللہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوارات الہیہ کا مشاہدہ کیا. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا، حضور کے گھرانے میں کا ایک فرد اور ایک اہم فرد، بڑے بڑے صحابہ کی استاد، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی. فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ زیارت سے مراد ہے کہ دو بدو جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کی انوارات اور رحمتیں ہیں وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمیٹا ہوگا، دیکھی ہوگی، لیکن اس دنیا کی زندگی میں رہتا ہوا کوئی شخص بھی ڈائریکٹ خدا کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں. طور پہاڑ پر گئے، وہیں ان کو نبوت ملی تھی. قرآن بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا تو انہوں نے درخواست کی رب ارنی انظر الیک، میرے پروردگار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کرائیے. تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت یہ آیتیں پڑھتے ہیں. اللہ نے جواب میں کیا؟ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. یہ کس کو کہا؟ میرے جیسے انسان کو نہیں، عظیم پیغمبر کو یہ جواب ملا. لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے. ولکن انظر الی الجبل، یہ طور پہاڑ کی طرف نظر ڈالیں. فإن استقر مکانہ، میں اپنے انوارات کی تجلی وہاں چھوڑتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر گیا فسوف ترانی، تو پھر آپ دیکھ سکیں گے. ہوا پھر یہی کہ اللہ نے اپنے انوارات کی کرن چھوڑی طور پہاڑ پر، جالہ دکا، قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ پھٹ گیا، برداشت نہیں کر سکا. اور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جو ہی پہاڑ پر پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ قرآن میں ہے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی، ہاتھ جوڑ کر خدا سے معافی مانگی، یا اللہ یہ مطالبہ درست نہیں تھا. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی، یہ اللہ کا قانون ہے، ڈائریکٹ پروردگار عالم کا دیدار نہیں کر سکتا. انوارات الہی جس کو بھی اللہ نے جو مقام عطا کیے ہیں وہ ضرور کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی دیدار کرے. لیکن جہاں جنت میں پہنچیں گے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس وقت تر و تازے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی زیارت نصیب فرمائے، اس مقام پر خدا پہنچا دے جہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں یہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں، کسی دنیا کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہوں، کہانیاں نہیں سنا رہا. اس واسطے یہ جو ملا صاحبان لوگوں سے پیسے اینٹنے کے لیے تاکہ زیادہ بارش ہو پیسوں کی، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں گے، اس کا حقیقت سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. بیچارے مظلوم مسلمان سامنے بیٹھے، ان کو پتہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے، ان کی واہ واہ لینی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی کچھ ہونا ہے. اگر عوام الناس کو، سامعین کو انہوں نے قرآن سنایا ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا کہ قرآن میں تو یہ بات لکھی ہے، یہ اتنا جھوٹ نہ بولتے کبھی بھی. سچ یہ ہے کہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ دکھ سے مجھے یہ بات کہنی پڑتی. میں ایک ادنا طالب علم ہوں، قسم خدا کی میں ایک طالب علم ہوں ادنا، لیکن ہوں طالب علم. میں اس تجسس میں رہتا ہوں کہ خدا کے قرآن سے کچھ نہ کچھ مجھے مل جائے.
مجھے زندگی میں کبھی بھی 48 سال آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، ایک پل کے لیے بھی مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ میں مولوی ہوں۔ ایک طالب علم ہوں، طالب علم تھا، لیکن کوشش کر رہا ہوں اپنی کم علمی کو، اپنی بے علمی کو کم کرنے کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات تک بھی پہنچاتا ہوں۔ اور بھی جتنی باتیں بھی آپ نے سنی ہے قرآن و حدیث سے ہی سنی ہے۔ لیکن غلط بیانی نہیں کرتا۔ موت گوارا ہے مجھے، اس وقت خدا مجھے اس وقت روح قبض کر لے جب میں دنیاوی کسی مفاد کی خاطر اپنے مسلمانوں کے سامنے غلط بیانی کروں۔ نعرہ تکبیر! میں بڑا کمزور سا انسان، میرے اتنا خدا کے عذاب کو جھیلنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور جتنے مسلمان مجھے سننے آتے ہیں ان کے حقوق میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کو میں غلط مسئلہ سناؤں گا تو کل خدا کی بارگاہ میں یہ میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچیں گے، اور پھر میرا اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پوری دیانت اور امانت سے ہو سکتا ہے میرے بیان کے اندر کوئی کمی رہ جائے، یہ ممکن ہے، لیکن میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ نہیں۔ پوری دیانت امانت کے ساتھ میں جو بات بھی کہنا چاہتا ہوں دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں، تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور ان کے اعمال سے متعلق جو چیزیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ معراج سے متعلق جو ایک غلط بیانی تھی وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی 22ویں تاریخ کے حوالے سے ایک غلط رسم جو برس سے چلی آ رہی، لوگ باقاعدہ دعوتیں پکاتے ہیں، ایک دوسرے کھانا کھلاتے ہیں، نام دیتے ہیں یہ کنڈا ہے حضرت جعفر صادق کے کنڈے ہیں، اور اصل میں حضرت معاویہ کی تاریخی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کا کنڈا کرتے ہیں، سیدنا معاویہ کی شان میں فرق نہیں پڑتا، وہ بہت بڑا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے سامنے اپنی وحی کی کتابت کرانے کے لیے میرے رب نے ان کا انتخاب کیا۔ پچھلے جمعے میں آپ سن چکے ہیں کہ جبریل امین سے میں نے پوچھا کہ معاویہ کیسے ہیں، تو فرمایا استکتبہ فإنہ امین، ان کو اپنا کاتب بنائیے، یہ بڑا امانت دار انسان ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف وہی کتابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام خطوط والا نامے بھی حضرت معاویہ کتابت کرتے تھے۔ اتنا امین انسان کہ خدا کا فرشتہ جبریل امین کہتا ہے استکتبہ، ان کو اپنا کاتب بنائیے، یہ امانت دار انسان ہے۔ تو اللہ کی وحی لانے والا خدا کا فرشتہ جو ہے اطلاع دے رہا ہے، میں یا دنیا کا کوئی اور انسان سیدنا معاویہ کے نام سے جلے تو جلتا رہے، اس کے مقدر میں جلنا ہی ہے، یہاں بھی جلتا رہے گا وہاں بھی جلتا رہے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔